صبح صادق سے نکلتا سورج اپنی جوبن پر تھا۔ شجاع اپنے وقت پر اٹھ کر جاگنگ کے لیے نکل چکا تھا۔ انگڑائیاں بھرتی ہالے جیسے ہی بیدار ہوئی تھی، اس کی نگاہ روم میں داخل ہوتے شجاع سے ٹکرائی تھی، جو پسینے سے سرابور اسے ایک بھرپور نگاہ سے نوازتا اس کے نازک سے سراپے پر ڈال کر ڈریسنگ روم میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ جمائی روکتے حالہ نے جلدی سے ہاتھ نیچے کر کے جسم کو درست کیا تھا، جو انگڑائیاں بھرنے کے چکر میں الگ ہی پوزیشن پر چلا گیا تھا۔ توبہ ہے حالے، کچھ شرم کر، اب تو اپنے روم میں نہیں بیٹھی ہو۔ وہ گڑبڑائی، ساتھ ہی خود کو لعنت ملامت بھی کی تھی۔ اتنے میں وہ بھی اپنا سوٹ لیے ڈریسنگ روم سے باہر آیا تھا۔ چلو اٹھو، اٹھ کر شاور لو اور ریڈی ہو جاؤ، آج ہمیں گھر کے لیے نکلنا ہے، اپنا ضروری سامان اٹھا لینا۔ وہ مختصر لہجے میں ہدایت کرتا خود واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا، جبکہ وہ ناسمجھی کسی کیفیت سے دوچار واپس سے بیڈ پر ڈھیر ہوئی تھی۔ اتنے میں وہ دوبارہ روم میں آیا تھا۔ اب اس کے تن پر شرٹ موجود نہیں تھی۔ وہ ایک دم گڑبڑا کر اٹھی۔ شجاع نے ذرا گھور کر اسے دیکھا تھا۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ صبح کے 10 بج رہے ہیں اور تمہارا ابھی بھی اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا۔ اس بار اس نے جھڑک کر دیکھا تھا، بس اٹھ ہی رہی تھی۔ وہ جلدی سے خفت زدہ سے بولتی، آج پھر کمبل میں الجھی تھی اور دھڑام سے بیڈ سے نیچے گری تھی۔ ایک لمحے کو تو یہ منظر دیکھ شجاع بھی حیران رہ گیا تھا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ اس بار اس نے تیز لہجے میں ڈپٹا، جبکہ وہ جلدی سے اٹھتی، پاؤں میں اٹھتی تکلیف کو نظر انداز کرتی ڈریسنگ روم میں گھس گئی تھی۔ شجاع تعاسفی سانس خارج کرتا خود بھی اس کے پیچھے گیا تھا، جو وہاں موجود صوفے پر بیٹھ کر پاؤں کا معائنہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اسے یہاں بھی موجود دیکھ وہ گڑبڑائی۔ انسان تھا کہ جن ہر جگہ نازل ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں، وہ جلدی سے سیدھی ہوئی، مگر پاؤں کی چنگلی جو بڑی طرح مری تھی اب اس میں ٹی سے اٹھ رہی تھی۔ اچھی بات ہے، یہ ڈریس پکڑو اور ریڈی ہو جاؤ۔ نیچے کوئی کچھ بھی بولے، بول دینا کہ تمہیں پرائیویسی چاہیے، اسی لیے شجاع کے ساتھ جا رہی ہو۔ اس بار حالے نے آنکھیں پھاڑ کر اس سنکی آدمی کو دیکھا تھا۔ مطلب کیا ہے اس بات کا؟ وہ حیران ہوئی۔ اتنی حیران نہیں ہو، مجھے مزید اس گھر میں نہیں رہنا، میں کام کا بہانہ بنا کر جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے تم بھی ساتھ ہی جاؤ گی نا۔ اس بار اس نے گھورا۔ حالے ایک لمحے کو خاموش رہ گئی۔ تو کیا میں منہ اٹھا کر ایسے بول دوں سب بڑوں کو؟ اس بار وہ ذرا اچنبھے سے دیکھتی سوالیہ بولی، ایسے نہیں تو ویسے بول دینا، مگر پلیز بول دینا، میں تمہیں یہاں اکیلے چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتا۔ وہ جس انداز میں بولا تھا، حالے کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ تم شش! اس بار انگشت شہادت لبوں پر رکھتے اس نے خاموش کرایا تھا، جو کچھ کہنے ہی لگی تھی۔ مجھے زیادہ بکواس کرنے والی عورتیں ایک آنکھ نہیں بھانتی ہیں۔ شرافت سے تیار ہو، کچھ دیر میں ہمیں نکلنا ہے۔ وہ درستگی سے بولتا خود اپنے آپ تیاری میں مگن ہو گیا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ وجاہت بھائی کی ضد پر شکوہ کنا نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ تم کچھ دن اور نہیں ٹھہر سکتے؟ وہ ہند و بازد تھا۔ ضرور ٹھہر جاتا بھائی، مگر میرے فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ اسلام آباد میں میٹنگ ہے، وہ باور کراتا لہجے میں بولا، جبکہ اسے تمام عرصے میں حالے خاموش کھڑی تھی۔ ابھی تو ہم نے بہو کے ساتھ وقت بھی نہیں گزارا ہے۔ دادی بیگم نے بھی پوتے کو گھورا۔ اب آپ میرے گھر آئیے گا، چلے مجھے اجازت دیں۔ وہ بہن کے ماتھے پر بوسہ دیتا حالے کو اشارہ کرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ شکر تھا کہ بھتیجے کی ابھی صبح نہیں ہوئی تھی، ورنہ وہ بھی اس کے پیچھے لگ جاتا، جبکہ حالے بھی سب بڑوں سے ملتی دعائیں لیتی اس کی پیروی میں بڑھی تھی، جبکہ بختیار صاحب بیٹے کی بے رخی پر ہمیشہ کی طرح خاموش تماشائی بنے کھڑے رہ گئے تھے۔ وہ گاڑی میں موجود حالے کا ہی منتظر تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی وزن سے گاڑی آگے بھگا لے گیا تھا، جبکہ وہ شیشے کے پار نظریں جمائے ہر گزرتا منظر بغور دیکھ رہی تھی۔ شجاع خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ دونوں کی درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ شجاع پیلس پہنچ چکے تھے، جہاں شجاع کی گاڑی دیکھتے ہی باورچی گارڈ نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ حالے تعاسفی سانس خارج کی تھی۔ چلو اترو۔ وہ دو لفظی حروف بھول کر خود کار کی چابی سرونٹ کی جانب اچھالتا وہ سیدھا اندرونی حصے کی جانب بڑھا تھا، جبکہ وہ بھی ابھی مرے قدموں سمیت اس کی پیروی میں آگے بڑھ رہی تھی۔ السلام علیکم میڈم، ایک میل سرونٹ جو وہاں کا ہیڈ تھا، انہوں نے فوری آ کر سلام جھاڑا تھا۔ وعلیکم السلام، حالے نے سر کے اشارے سے جواب دیا تھا۔
اب حالے عجیب کشمکش میں گرفتار تھے کہ کہاں جائے، کس روم کا پوچھے، کیونکہ وہ جھکی شخص تو اس چھوڑ کر خود اپنے کمرے میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ میڈم یہاں سے اوپر جا کر چوتھا روم سر کا ہے۔ ڈینیل سے کنفیوز دیکھ کر اس کی مشکل کو آسان کیا تھا، جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شرمندہ ہو گئی تھی۔ مطلب حد ہی ہو گئی۔ تھینک یو، وہ شرمندگی سے بولتی تیز قدم لیتی اوپر کی جانب بڑھی تھی۔ شجاع روم میں آتے ہی شاور لینے چلا گیا تھا، جبکہ حالت جب روم میں داخل ہوئی تو خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ یہ ایک لگژری طرز کا بنا خوبصورت بیڈ روم تھا۔ ہر چیز نفاست اور سلیقے سے اپنی جگہ سیٹ تھی۔ کمرے کے عین وسط میں کنگ سائز بیڈ پڑا تھا۔ کمرہ بلیک اینڈ وائٹ کی تھیم سے سجا اپنی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ وہ اشتیاق سے ایک ایک چیز دیکھتی، جیسے ہی پلٹی اس کی نگاہ واش روم سے باہر نکلتے شجاع سے ٹکرائی تھی، جو باتھ روب پہنے، بالوں میں تولیہ چلاتا اسے ایک نظر دیکھ کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا تھا۔ اف، وہ ذرا شرمندی سی نظر چرا گئی۔ ساتھ ہی قدم اٹھاتے ایک طرف پڑے صوفوں پر جا بیٹھی۔ حالے نور اس کی تیز آواز پر وہ یکدم اچھل سی گئی تھی۔ جی، وہ گڑبڑائی، یہاں آؤ، وہ وہیں سے آواز لگا رہا تھا۔ حالے ڈرتے ڈرتے قدم اٹھاتی ڈریسنگ روم میں آئی تھی، جہاں وہ اپنے لیے ایک ڈریس منتخب کیے اس کا منتظر تھا۔ شجاع کی نگاہ اس کے چہرے پر مرکوز تھی، جو ذرا خائف سی سے نظر چرا رہی تھی۔ اپنا ڈریس اٹھاؤ اور جا کر شاور لے لو، کچھ دیر میں ہمیں پارٹی میں جانا ہے جو ہمارے لیے رکھی گئی ہے۔ وہ قدرے مطمئن انداز میں بول رہا تھا کہ حالے نے ذرا اچنبھے سے اسے دیکھا تھا۔ تو یہ بات تمیز نہیں ہے تمہیں شوہر سے بات کرنے کی؟ وہ اس کی اچانک دھار پر بری طریقے سے اچھل گئی تھی۔ ہاں، میرا مطلب ہے پہلے بتا دیتے تو میں اس کے سخت تاثرات دیکھ حالے کی زبان تالو سے جا چپکی تھی۔ میں آپ کے والد صاحب کا ملازم ہرگز نہیں ہوں، بہتر یہی ہے کہ تم مجھ سے ذرا کم ہی الجھا کرو۔ بلکہ ٹھہرو، میں خود ہی کوئی ڈریس سلیکٹ کر لیتا ہوں، تمہیں تو ذرا ڈریسنگ سینس نہیں ہے۔ اس بار حالے کی پیشانی پر ناگواری سے شکنیں ابھری تھیں۔ آخر یہ شخص خود کو سمجھتا کیا تھا؟ اب کھڑی کھڑی گور کیا رہی ہو، ذرا جلدی کرو۔ اور بڑبڑاتی ہی اس کے ہاتھ سے ایک سنہرے رنگ کا گاؤن لے کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ بھی سیدھا ساتھ ہی پیچھے آیا تھا، جبکہ وہ مکمل طور پر نظر انداز کیے بالوں کا جوڑا کھول کر ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر بالوں میں پھیرنے لگی تھی۔ شاور نہیں لینا تم نے؟ اس نے آئی برو اٹھائے۔ صبح سے ہی لیا تھا، وہ مارے ضبط کے بولی تھی، ورنہ کمرے میں تو ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اوکے، وہ کندھے اچکاتا اپنے ڈریس لیے واپس ڈرائنگ روم میں چلا گیا، جبکہ حالے بھی سر جھٹکتی اپنی تیاری میں مصروف ہو گئی تھی۔ نیچرل میک اپ لک میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بالوں کا میسی بن بنا کر 2 لٹیں چہرے پر ڈال رکھی تھی، لبوں پر لپسٹک لگا کر لبوں میں آپس میں مکس کرتی وہ آئینے سے نظر آتے شجاع کو عکس کو دیکھ رہی تھی، جو نیوی بلو رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، بالوں کو نفاست سے سیٹ کیے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ واقعی بہت ہینڈسم تھا۔ ریڈی ہو گئی تم؟ وہ جو خود میں مگن سا ڈریسنگ روم میں داخل ہوا تھا، اس کا دمکتا سراپا دیکھ کر ٹھہر سا گیا تھا۔ سنہری رنگ کا گاؤن اس کی شخصیت پر کھل سا رہا تھا، جبکہ جوڑے کے باعث بے داغ گردن اس کی بھرپور توجہ اپنی جانب کھینچ حسین اس کے لبوں سے بے ساختہ ہی ادا ہوا تھا۔ حالے جھجک کر نظریں جھکا گئی، جبکہ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھا کر نزدیک آتا اسے بے عقب سے اپنے ہتھیلی میں لیے تھوڑی سر پر ٹکاتا ذرا دھیرے سے مسکرایا تھا۔ تم بہت خوبصورت ہو سویٹ ہارٹ، کیا ہی اچھی بات ہوتی اگر تم خوبصیرت بھی ہوتی۔ حالے نے شکوہ کناں نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا، جو مسکرا کر گال سے گال مس کیے اس کے ہاتھ پکڑ کر روم میں لایا تھا۔ اپنا کلچ اٹھاؤ اور نیچے آ جاؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ حالے کا دل بری طرح سے ٹوٹا تھا۔ آخر یہ شخص اتنا بے حس کیوں تھا؟ وہ بری دل سے سوچتی اس کی پیروی میں نیچے کی جانب بڑھی تھی۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو وہ گاڑی زن سے آگے بھگا لے گیا تھا، جبکہ وہ کھڑکی سے باہر نظریں مرکوز کیے تیزی سے بدلتے مناظر دیکھ رہی تھی، جبکہ دماغ سوچوں میں غلطا تھا۔ حالے وہ مصروف سا ڈرائیونگ کرتا اسے پکار رہا تھا، مگر جواب نہ تھا۔ حالے نور، اس بار وہ ذرا تلخ ہوا۔ وہ بری طرح سے چونکی تھی۔ جی، وہ فوری اس کی جانب گھومی جو اب موڑ کاٹ رہا تھا۔ یہ میرا بہت قریبی دوست ہے جس نے ہمیں ڈنر پر انوائٹ کیا ہے۔ یہ پارٹی خصوصی طور پر ہمارے لیے ارینج کی گئی ہے۔ میری کافی بزنس پارٹنر دوست بھی ہوں گے، تو ذرا تمیز سے رہنا وہاں۔ اور ہاں، تمہارے چہرے سے اسمائل غائب نہیں ہونی چاہیے۔ وہ ہوٹل کے باہر پارکنگ میں گاڑی لگاتا اسے تنبیہ کرنا نہیں بھولا تھا، جبکہ وہ گاڑی گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔
اوکے، وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ یہ شخص لفظوں ہی لفظوں میں کبھی اس کی تذلیل کرنا نہیں بھولتا تھا۔ اب چلو۔ گاڑی لگا کر وہ حالے کی طرف کا دروازہ کھول کر اس کے لیے ہاتھ بڑھاتا اسے حیران کر گیا۔ پھر ارد گرد میں مزید فیملیز اور کپلز کو گاڑی سے نکلتا دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کی یہ عزت اور شاہی پروٹوکول محض صرف دکھاوا ہی تھا۔ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے ہیل باہر نکال کر نزاکت سے اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی انٹرنس تک آئی تھی، جہاں اسٹاف نے ان دونوں کے سامنے پھول پیش کرتے وش کیا تھا۔ جبکہ وہ مغرور انداز میں سر کو خم دیے اس کو اپنی ہمراہی میں ساتھ لی مطلوبہ فلور تک لے گیا تھا۔ کوئی شک نہیں شجاع، تمہاری بیوی واقعی بہت خوبصورت ہے، مگر جو بات نازش میں تھی وہ بات نہیں ہے۔ شجاع کے بغل میں کھڑی حالے کو دیکھ کتنوں نے ہی ان کی جوڑی کو سراہا تھا۔ کسی نے حالے کی قسمت پر رشک کیا تھا تو کوئی شجاع کو کمپلیمنٹ کر رہا تھا، مگر کچھ نظریں اسے ایسی بھی تھیں جن میں حسد اور جلن کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس میں وہ بات کبھی ہو بھی نہیں سکتی کیونکہ نازش اور مسز شجاع بختیار کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ ذرا خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، جبکہ حالے کسی لڑکی کے نام پر ہی اٹک گئی تھی۔ ویل سویٹ ہارٹ، تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، دیکھو شجاع تمہیں حامد صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ حالے کو انٹروڈیوس کروانے خصوصی طور پر لیڈیز کی ٹیبل پر آ گیا تھا۔ جبھی انہوں نے اسے چلتا کرنا چاہا تاکہ وہ سکون سے حالے کا انٹرویو کر لیں۔ بیوٹیفل لیڈیز، میری وائف تھوڑی شائع ہے تو آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ وہ حالے کا ہاتھ تھپ تھپا کر خود ذرا فاصلے پہ کھڑے اپنی بزنس پارٹنرز کی طرف بڑھا تھا، جہاں الگ ہی محفل لگی تھی۔ کچھ کی بیویاں بھی ساتھ ہی کھڑی قہقہے لگا رہی تھیں۔ حالے نور، آؤ پول ایریا میں چلتے ہیں۔ وہ لوگ گلاس ڈور دھکیلتی باہر آ گئی تھیں۔ حالے بھی مسکرا کر ان کے ہم قدم ہوئی۔ اب وہ ایک ٹیبل کے پاس کھڑی تھیں جہاں پول کے پانی میں سب کا عکس واضح تھا۔ حالے کا موڈ بھی یہاں آ کر اچھا ہو گیا تھا۔ سبھی لیڈیز نے پہلے اس سے ادھر کی باتوں سے شروعات کی تھی۔ شجاع گاہے بگاہے دور سے ان پر نظر ڈال لیتا، مگر حالے کا مطمئن انداز دیکھ اب وہ بھی بے فکر ہوتا باتوں میں مگن ہو گیا تھا۔ ویسے تم تو کافی لو کلاس لگتی ہو لڑکی، شجاع کو کیسے پھنسا لیا؟ سافٹ ڈرنک کا گلاس لب اسے لگائے کھڑی حالہ کو بری طرح سے پندہ لگا تھا اور وہ کھانسنے لگی تھی، جبکہ اب سبھی نے نظروں میں اشارہ کرتے مسکراہٹ دبائی تھی۔ اوہ، لگتا ہے سچ حلق میں اٹک گیا ہے بیبی کے۔ ایک نے ذرا کندھے سے کندھا ملا کر ہولے سے جھٹکا دیا تھا تو کولڈ ڈرنک کا ذرا چھلک کر باہر گری تھی۔ اوہ، اس کو تو کھانے پینے کی بھی مینرز نہیں ہے۔ دیکھو یار، ابھی میری ڈریس گندی ہو جاتی۔ اچھے خاصے فاصلے پر کھڑی اس میک اپ کی دکان نے ذرا ناگواری سے کہا۔ حالے نے ہونکوں کی طرح ان کے پل میں بدلتے انداز دیکھے تھے۔ اجنبی چہرے ذو معنی جملے اس کی ذات پر تبصرے کرتے، تذلیل آمیز قہقہے۔ اس کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا تھا۔ ویسے مجھے نہیں لگتا کہ شجاع اپنی اتنی ہاٹ گرل فرینڈ کو چھوڑ کر زیادہ دنوں تک اس کے ساتھ ٹکے گا۔ حالے کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اس نے گڑبڑا کر شجاع کو دیکھنا چاہا جو اسے کبھی نظر نہیں آیا تھا۔ اندر دھندلانے لگا تھا، قدم لڑکھڑائے تھے۔ بے ساختہ آگے بڑھنے میں وہ پول سے قریب ہوئی تھی۔ ویسے تمہیں سوئمنگ آتی ہے؟ نہیں تو آج سیکھ لو۔ اس سے قبل کہ وہ واقعی کچھ سمجھ پاتی، اس خبیث عورت نے اسے پول میں دھکا دے دیا تھا۔ اور حالے چیخ کے ساتھ چھپاک سے پول میں گری تھی۔ ارد گرد میں سبھی کی توجہ اس کی جانب تھی۔ شجاع جو دوسری طرف کو تھا، باہر سے شور سن کر تیزی سے باہر آیا تھا۔ او شجاع، تھینک گاڈ تم آ گئے۔ تمہاری وائف پول میں گر گئی ہے۔ پور گرل، اسے سوئمنگ نہیں آتی شاید۔ اتنا سننا تھا کہ شجاع تیزی سے اپنا کوٹ اتار کر زمین پر پھینکتا پول میں کودا تھا جو مسلسل پانی میں ہاتھ مار رہی تھی۔ حالے، وہ جیسی نظر آئی اس نے اسے کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ پانی کی سطح پر آتے ہی حالے نے گہرے سانس لی تھی، ورنہ اسے لگا تھا وہ شاید اندر ہی مر جائے گی۔ شجاع اسے تیزی سے باہر لایا تھا اور زمین پر پڑا کوٹ اٹھا کر اس پر ڈالا تھا۔ میں آپ لوگوں کو دیکھ لوں گا لیڈیز۔ وہ سب پر ایک تنبیہ نگاہ ڈالتا کھانستی ہوئی حالہ کو اپنے حصار میں لیے باہر لے کر نکل گیا تھا، جبکہ آپ سب چہ کرتے اپنے مگن ہو گئے تھے۔ پارٹی ویسے بھی ختم ہو گئی تھی۔ جس کپل کے اعزاز میں یہ پارٹی رکھی گئی تھی، جب وہی چلا گیا تھا تو اب مزید وہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ وہ دونوں اس وقت گاڑی میں موجود تھے۔ حالے کو پانی کی بوتل تھماتا اب وہ اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا، جبکہ وہ پوری طرح سے بھیگی اس وقت شجاع کو کوٹ اوڑھ کر بیٹھی تھی۔
تم ٹھیک ہو؟ حالے کو سیٹ کی بیک سے سر ٹکاتے دیکھ اس نے ذرا تفتیش سے پوچھا تھا۔ ہم، اس نے محض ہنکار بڑھا تھا۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں۔ وہ رخ پھیر گئی تو شجاع نے ضبط سے کار آگے بڑھا لی۔ پول گہرا تو نہیں تھا، اگر تم سیدھی کھڑی ہوتی تو ڈوبتی بھی نہیں۔ وہ اسے بلوانا چاہتا رہا۔ پول کی گہرائی واقعی بہت کم تھی، وہ صرف دیکھنے میں گہرا تھا۔ اس بےہودہ عورت نے مجھے دھکا دیا تھا، سنبھلنے میں وقت تو لگنا تھا۔ حالے کو رہ کر طیش آ رہا تھا۔ تو تم اتنی مدہوش کھڑی تھی، کسی نے دھکا دیا اور تم سیدھی پول کے اندر۔ اس بار وہ بگڑا۔ کیا مطلب اس بات کا؟ مجھے کیا معلوم وہ بےہودہ لیڈیز کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ چاہ کر بھی نہیں بول پائی کہ میں صرف تمہارا ری ایکشن دیکھنا چاہتی تھی۔ شجاع بختیار اتنی انسلٹ کروا دی میری۔ غصے میں وہ اس پر چڑھ دوڑا۔ میں نے انسلٹ کروا دی ہے؟ تمہاری وجہ سے ان لوگوں نے میری انسلٹ کری۔ اس بار وہ سیخ پا ہوئی تھی۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آواز نیچے رکھو۔ وہ بہت فاسٹ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ حالے نے دکھ سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ بے ساختہ ہی بہت سارا رونا آیا تھا۔ پلکیں چھپک کر وہ ڈاؤن ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ حلق میں آنسو کا گولا سا اٹکا تھا۔ چلو اب رونا شروع کر دو۔ اسے ٹشو پکڑاتے دیکھ شجاع استحاضہ سے مسکرایا، جبکہ حالے آنکھیں رگڑتی اب کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ٹھنڈی ہوا لگتے ہی اس پر نیند حاوی ہونے لگی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی تھی۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو شجاع اسے ایک نظر دیکھ گاڑی سے باہر آیا تھا۔ حالے اس کی طرف کا دروازہ کھولے وہ اس کا گال تھپک رہا تھا، جبکہ وہ ایک دم گڑبڑا کر بیدار ہوئی تھی۔ ریلیکس، میں ہوں، چلو گھر آ گیا۔ اسے نیند میں دیکھ وہ احتیاطاً اس کا ہاتھ تھام کر گھر میں لایا تھا اور یوں ہی روم میں بھی لایا تھا۔ حالے اب مکمل طور پر ہوش میں آ چکی تھی۔ اب لباس کی وجہ سے وہ فوراً ڈریسنگ روم میں گئی تھی۔ وہاں اسے آ کر آرام سے سوٹ اٹھا کر وہ جھٹ واش روم میں جا کر بند ہو گئی تھی، جبکہ شجاع ایک گہری سانس بھرتا شرٹ کے بٹن کھولتا خود بھی ڈریسنگ روم میں گیا تھا۔ اس کا ارادہ شاور لے کر سونے کا تھا۔ آج وہ سارا دن ڈرائیو کر کے کافی تھک چکا تھا۔ حالے واش روم میں کھڑی مسلسل آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی ایک حماقت اس کی سزا بن گئی تھی۔ نہ جانے وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جو وہ اپنی دوست کی باتوں میں آ کر اس جگہ چلی گئی تھی۔ کاش کہ شجاع نے اسے اس دن وہاں نہ دیکھا ہوتا، کم از کم وہ آج اتنی اذیت و تکلیف میں تو نہ ہوتی۔ بہت مشکل سے خود پر ضبط کرتی کپڑے چینج کر کے وہ باہر آئی تو شجاع ٹیرس میں کھڑا شاید کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ کھٹکے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور پھر سے باتوں میں مگن ہو گیا۔ اس کے ہنسنے کی آوازیں کانوں میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھیں، جبکہ وہ سنگھار آئینے کے سامنے کھڑی جلدی جلدی اپنے بال خشک کر رہی تھی تاکہ اس سے پہلے سو جائے۔ اتنے میں وہ بھی روم میں داخل ہوا۔ حالے کی سرخ پڑتی ناک اور آنکھیں دیکھ کر وہ سر جھٹک کر واش روم میں جا کر بند ہو گیا تھا۔ کچھ منٹس کے بعد سیاہ رنگ ٹراؤزر شرٹ میں جب وہ باہر آیا تھا، کمرہ ہنوز روشنیوں میں نہایا ہوا تھا، جبکہ وہ ایک طرف کروٹ لیے سر پر ہاتھ رکھے شاید سو رہی تھی یا سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ سو گئی ہو؟ آئینے کے سامنے کھڑا وہ اس کا عکس دیکھ رہا تھا جواب ندار۔ کھانا کون دے گا؟ تمہارے گرنے گرانے کے چکر میں سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ ان دونوں نے بس لنچ ہی کیا ہوا تھا۔ تمہارے گھر میں نیچے ملازموں کی پوری فوج ہے، کسی سے بھی بول دو، مگر پلیز اس وقت میرا دماغ نہ خراب کرو۔ آواز آنسوؤں کی آمیز کی وجہ سے بھاری ہو رہی تھی۔ شجاع فی الحال سر جھٹک کر روم سے باہر نکل گیا تھا۔ سرونٹس ہیڈ کو ڈنر روم میں لانے کا بول کر وہ واپس اپنے کمرے میں آیا تھا، مگر اس سے قبل وہ انٹرکام سے وہ ایک گلاس گرم دودھ لانے کی ہدایت کرتا خود صوفے پر پاؤں پسار کر بیٹھ گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ دستک ہوئی تھی۔ حالے کی وجہ سے وہ خود اٹھ کر دروازے تک گیا تھا۔ تھینک یو۔ دروازہ بند کرتا وہ بیڈ تک آیا۔ اٹھو، یہ دودھ پی لو پھر سو جانا۔ وہ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ مجھے نہیں پینا۔ اس سے قبل وہ کچھ بولتی وہ بات بیچ میں کاٹ گیا۔ مجھے نہیں سننے کی عادت نہیں ہے حالے نور، یہ بات تمہیں اب تک سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ بہتر ہے کہ بغیر نخرہ دکھائے سیدھی شرافت سے اٹھ کر بیٹھو اور یہ دودھ پی لو۔ اب دوبارہ نہیں بولوں گا میں۔ حالے ایک جھٹکے سے اٹھتی، اسے خونخوار نگاہوں سے دیکھتی، دودھ کا گلاس جھپٹنے کے انداز میں لیتی ایک ہی سانس میں سارا پی گئی تھی، جبکہ دودھ اچھا خاصا گرم تھا۔ اب مجھے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ کمفرٹر خود پر سر تک تانتی وہ دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ فی الحال وہ اس کا سرخ چہرہ اور روئی روئی آنکھیں دیکھ سر جھٹک کر روم کی لائٹس آف کرتا روم میں کھانا کھانے کا ارادہ ترک کرتا نیچے ڈائننگ ایریا کی طرف گیا تھا۔
تاکہ دوبارہ اس کی نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ کاش شجاع بختیار کہ تم مجھ سے ہمدردی کے بجائے محبت کرتے۔ کتنے ہی آنسو آنکھوں سے نکل بے مول ہو گئے تھے، کتنی ہی دیر اندھیرے میں وہ خلاؤں کو گھورتی رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شجاع واپس آیا تھا اور اپنی جگہ پر لیٹ گیا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ جاگ رہے تھے۔ دماغ میں بہت سی سوچیں تھیں جس کو دونوں میں سے کسی نے بھی کوئی نام دینے سے گریز کیا تھا۔ صبح صادق سے طلوع ہوتا سورج اپنی جوبن پر تھا۔ شجاع اپنے معمول کے مطابق جاگنگ پر چلا گیا تھا۔ وہاں سے واپس آیا تو حالِ نور ابھی تک بے سود سو رہی تھی، جبکہ وہ آفس کے لیے مکمل ریڈی ہوتا خوشبوئیں بکھیرتا ڈریسنگ روم سے باہر آیا تھا تو کھٹ پٹ کی آواز پر حالِ نور کی آنکھ کھل گئی تھی۔ نگاہ سامنے گئی جہاں وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود پر مزید خوشبوئیں چھڑک رہا تھا۔ گڈ مارننگ سویٹ ہارٹ، اسے دیکھ وہ بے حد خوشگوار لہجے میں بولا تھا۔ حالے کو ذرا حیرت ہوئی۔ مارننگ؟ بھلا حالے کی مارننگ گڈ ہو سکتی تھی؟ چلو ریڈی ہو جاؤ، آج ناشتہ ساتھ کریں گے۔ حالے کو ذرا حیرت ہوئی۔ وہ تو ایسے بول رہا تھا جیسے 2 دن بڑے ہی کوئی لونگ کیئرنگ کپل ہو۔ جی، اسے حیرت ہوئی۔ جی جی کیا لگائی ہوئی ہے، جلدی کرو یار۔ وہ ابھی جی بھر کر بیزار ہوا تھا، جبکہ وہ بھی جلدی سے اٹھتی تیزی سے تیار ہوتی اس کی پیروی میں نیچے بڑھی تھی تاکہ صبح صاحب بہادر کے ساتھ ناشتے کا شرف حاصل کر سکے۔ نہ جانے کب اور کیسے اس شخص کا موڈ بدل جاتا تھا، وہ تو مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر تھی۔